ان کپڑوں کا کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا پہلا کپڑا میں آج پہنوں گا، دوسرا کپڑا میں جمعہ کو پہنوں گا، اور تیسرا کپڑا مرتے وقت میرا کفن بنے گا۔ دکاندار اس نوجوان کی یہ بات سن کر، نصیحت آموز گفتگو سن کر وہ ہنسنے لگا کہ اے جوان تجھے کیا ہو گیا؟ آج کا جو ہماری طرح ہوتا ہے او موت لمبی پئی ہے، اسا حالی 100 برس جیسوں 150 برس جیسوں۔ بولا تو نوجوان ہے، تو ابھی سے موت کی تیاری کیوں کرنے لگا؟ انہیں بولا موت نے نہ حسن کو دیکھا ہے نہ جوانی کو دیکھا ہے، مجھے کیا پتا مجھے کب موت آتی ہے، تیاری میں نے پہلے کرنی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا آسرانہ ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے پانی، اگر ناداں تو دانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے سنا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جنازے میں 40 افراد شرکت کریں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے والے کے حق میں 40 افراد کی شفاعت قبول فرما لے گا۔ یہ جنازے پڑھنے والوں کے حقوق ہیں، یہ جنازے کے حقوق ہیں ہم پر کہ ہم نے کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ حقوق ہمیں یاد نہیں ہوں گے کیونکہ ہم ایک دوسرے کا حق مارنے میں ایکسپرٹ ہیں، ہم تو ایک دوسرے کا حق مارنے میں ہوشیار ہیں، اور اس طرح ہماری صلاحیتیں جتنی بھی ہیں نا، دنیاوی صلاحیتیں ہوں یا دینی صلاحیتیں، یہ ساری کی ساری دنیا تک ہی باقی رہتی ہیں۔ دین کے لیے واضح طور پر نہ پیغام کوئی سنانے والا ہوگا، نہ سننے والا کوئی آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں بھی پرفارمنس ہوگی نا، چاہے وہ شادی ہو، بیاہ ہو، منگنی ہو، موت میت ہو، یا کوئی بھی ایونٹ ہو، کاروبار کرے، تجارت کرے، دکان کھولے، بچہ پیدا ہو، یہ بولے گا بھائی میں نے خسرے نچوانے ہیں اور میں نے یہاں ناچ گانے کا انتظام کرنا ہے، میں نے یہاں ڈیک چلانا ہے۔ اللہ رسول کا پیغام کہاں گیا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی قد كنت بصیرا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها كذلك اليوم تنسى۔ یہ آیت 16ویں پارے میں واضح ہے اس غافل آدمی کے لیے جو کہتا ہے ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، تیاری بعد میں کریں گے، داڑھی بعد میں رکھیں گے، نمازیں بعد میں شروع کریں گے، توبہ بعد میں کریں گے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، غفلت غفلت غفلت، اور گھر میں ناچ گانا، نچ ٹپ ٹپ نچ، یہ اور موت میت پر رسومات ہی رسومات، رسومات ہی رسومات، کوئی تیاری کا کانسیپٹ نہیں ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا، نہ رسول کو راضی کرنا، نہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اس کے لیے یہ آیت میں پیغام ہے، من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر کو فراموش کر دیا، جس نے قرآن کے حکام کو فراموش کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو جب مرے گا تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اور قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ ارشاد فرمائے گا میرا پیغام تیرے پاس آیا، میری نصیحتیں تیرے پاس آئی، میری وصیتیں تیرے پاس آئی، انبیاء تیرے پاس آئے، اولیاء تیرے پاس آئے، علماء تیرے پاس آئے، ہدایت تیرے پاس آئی، وصیت نصیحت احکام تجھے پڑھ پڑھ کر سنائے گئے، تجھے بتائے گئے، تو نے تو پسے پشت ڈال دیا، تو کذالک الیوم تنسیٰ، آج بھی تجھے بھلا دیا جائے گا۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھلا دے، شفاعت کس سے طلب کریں گے؟ یہ بات اور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کرم فرمائیں گے، لیکن یہی دین بھی تو میرے آقا و مولا لے کر آئے ہیں۔ تو حضور سے محبت کا دم بھرنے والا حضور کی شریعت کا انکار کر رہا ہے، حضور کی شریعت سے دور بھاگ رہا ہے، نماز سے دور بھاگ رہا ہے، علم دین سے دور بھاگ رہا ہے، اور کہتا ہے میں تو عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر یہ تصور کرے کہ دنیا میں حضور کا دیدار نہ ہو سکا تو کیا بات ہے، یہ تو کنفرم ہے نا مرنے کے بعد حضور تشریف لائیں گے، میں تیاری ہی ایسی کر لوں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور جب حضور آئے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو حضور کی محبت میں جیتا تھا، حضور کی محبت میں زندگی گزارتا تھا، حضور کی محبت میں داڑھی رکھی تھی، حضور کی محبت پر درود پڑھتا تھا، اور حضور کی محبت کا دم بھرتا تھا، حضور کی محبت میں مرا ہوں تو حضور کا دیدار بھی تو کر رہا ہوں، قدموں میں اس لیے تو گرا ہوں کہ حضور کو جانے نہیں دوں گا، میں یا قدم پکڑ لوں گا، یا رسول اللہ شفاعت فرمائیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں، یا رسول اللہ قبر روشن فرمائیں۔ اور جب حضور جانے لگیں گے یہ عاشق کیا کہے گا، یہ دل بھی ہے پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، ایسی بھی کیا ہے جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، میں نے تو ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہے،
تو یہ تصور عاشق وہ کرے گا نا جو دنیا میں حضور سے محبت کا دم حقیقی طور پر بھرے گا، صرف باتوں باتوں میں نہیں۔ جنازہ ہے، حضور کی یاد اب آنی چاہیے کہ میرے رسول نے جنازے کے کیا احکام بیان فرمائے ہیں، ورنہ ہم دنیا کی محبت میں، میل ملاپ میں، رکھ رکھاؤ میں، رسم و رواج کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ دنیا داری، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت حقیقت کیا ہے میں آپ کو ایک شعر میں بتا دیتا ہوں۔ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شور کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے اور صورت دیکھو تو بھیا کیسی کالی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ مختصر سا یہ دنیا کی حقیقت ہے، لیکن اس دنیا میں ہم نے اللہ کو بھلایا یا نہیں بھلایا، اللہ کے احکام کو بھلایا یا نہیں بھلایا، تو کیسے ہمیں عزت کا تاج ملے گا یا پہنایا جائے گا یا دیا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو 40 قدم چلے گا میت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا، اور جو چاروں پائیوں کو پکڑ کر چلے گا، کافی دیر تک چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ ارشاد فرما کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی بندہ تیرے بندے کے جنازے میں اللہ تیری رضا کے لیے شرکت کرے تو اس کو کیا اجر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ جب یہ مرے گا تو اس کے جنازے میں فرشتوں کو بھیجوں گا۔ اور کیونکہ ہمارے ہاں فقدان جو ہے نا وہ صرف اور صرف شرعی مسائل کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے موت میت پر رسم و رواج کو داخل کر دیا، آپ بتائیں کس کو راضی کر رہے ہیں، نفس کو یا شیطان کو؟ آیت کے اندر واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور شرعی مسائل کو مذاق نہ بناؤ۔ مذاق کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مذاق میں بندہ کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا، تو ہم بھی نماز کی پرواہ نہ کر کے نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی پرواہ نہ کر کے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، شرعی مسائل کا احترام نہ کر کے بھی ہم شرعی مسائل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں عالم صاحب شرعی مسئلہ بیان کرتا ہے اور یہ ہنسی میں اڑا دیتا ہے، بھئی عمل نہ کرے اور بات ہے، ہنسی مذاق تو نہ کریں، کسی کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ عالم ہی آپ کو شرعی مسئلہ بتائے گا، عالم ہی آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے گا، عالم ہی آپ کو حدیثیں سنائے گا، عالم ہی آپ کو شرعی مسئلے بتائے گا کہ ایک جگہ جنازہ ہو گیا دوسری جگہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، الا یہ کہ وارث نے وہاں پر شرکت نہ کی تو وارث اہل بھی ہو، جنازہ پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہو تو وہ جنازہ پڑھائے گا۔ بولے گا نہیں جنازہ ہے ہم پڑھیں گے۔ ہم کہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ نہیں آتی آپ کی نماز میں، بولے اللہ کی نماز ہے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ نے ہی تو نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں، حضور نے تو نماز کے احکام بیان فرمائے، فاتحہ پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، جیسے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، جیسے نازل کیا جائے گا۔ تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب میں نے ہاتھ باندھ کر شرکت کر لی امام کے پیچھے، اللہ اکبر، امام جانے اللہ جانے میری نماز قبول نہیں ہوگی، بھلے امام کے پیچھے کھڑے ہوں یا امام کعبہ کے پیچھے کھڑے ہوں، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی جس نے شرائط پوری نہ کی ہوں، فرائض پورے نہ کیے ہوں، واجبات پورے نہ کیے ہوں، مکروہات تحریمات پر عمل نہ کیا ہو۔ میں پوچھ لوں فرائض کتنے، کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ ہم رسمی طور پر شرکت کرنے میں ایکسپرٹ ہیں جناب، ہم بس منہ دکھانے رکھ رکھاؤ پہ برادری نبھانے میں کامیاب ہیں۔ حضور سے واسطہ نبھانے والا عاشق کہاں ہے؟ حضور سے واسطہ نبھانے والا امتی کہاں ہے؟ اللہ سے محبت کرنے والا امتی کہاں ہے؟ یا مزار میں یا غار میں؟ محبت کا دم بھرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول کے احکام کی پاسداری میں زندگی گزارے اور آگے پیغام بھی یہی دے۔ اصل امتحان یہی ہوتا ہے، مرنے پر تم نے کیا کرا، وہ داڑے نیچے رکھ دیے، وہ جی گھمٹ بنا لیا قرآن کا، یہ جی بخشیش ہو رہی ہے۔ بخشیش قرآن پھیرنے سے نہیں ہوتی، یہ ہو سکتا ہے کہ مولوی نے کسی نے یہ پیٹ بھرنے کی رسم بنائی ہوئی ہو، یہ قرآن پھیر دینے سے، پیسے جمع کر لینے سے، پھر نعت پڑھ کر، پھر وہ جنازے کا لیٹ تاخیر کر کے جو کرتے ہیں ساری رسمیں آپ کو پتہ ہے، یہ کر لینے سے بخشش میرے اللہ کی طرف سے ملے گی، بخشش میرا اللہ دے گا۔ کس کتاب میں لکھا ہوا کہ نیچے دانے رکھیں، کس کتاب میں لکھا کہ نیلی پیلی کالی پیلی ساوی روٹی بنائیں، پھر حلوے شلوے بنائیں، یہ وہ بنائیں؟ سیدھا سیدھا ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے، ایصال ثواب کرے، عوام پر بوجھ نہ ڈالے، موت میت پر دیکھ لینا۔
کہ یہ جی خان پور سے آ گیا، یہ اسی وقت سے آ گیا، یہ جی مدینے سے آ گیا، یہ جی وہاں سے آ گیا، یہ جی وہاں سے آ گیا. اب موت میت والا میت کا غم بھول کر ان کا غم یاد کرتا ہے. اس کو روٹی کھلانی، اس کو پانی پلانا، اس کو کولڈ ڈرنک، اس کو کھٹڑا، اس کو تکیا، اس کو یہ، اس کو وہ. اور اگر نہ ہو، یہ تو دعوت میت کا انتظام کر لیا تم لوگوں نے. یہ میت کا ماحول رہا کہاں؟ میت کا ماحول غم کا ماحول ہوتا ہے، میت کا ماحول ہمدردی کا ماحول ہوتا ہے، میت کا ماحول ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول ہوتا ہے. آپ تعاون کریں. دل برداشتہ ہے، وہ دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا وہ غمزدہ ہے، وہ پریشان ہے، وہ آزمائش میں ہے. آج اس پر غضب ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کے گھر کا فرد جدا ہو گیا، اس کے گھر کا فرد یہاں سے چلا گیا. آپ ایسال ثواب دیں، قرآن پڑھ کے اس کو ملک کریں، آپ اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کریں. آپ وہ روٹی نہیں کھائے گا، آپ روٹی اس کو دیں. وہ پانی نہیں پیے گا، پانی کا انتظام کریں. نہیں جی ہاں جی ایسا خان پور کا ہوا ایسے ساری پوری برادری کا انتظام کیا کمرہ تھا یہ پرائیویسی نہیں ہوتی ہے یار. یہ کیا چیز ہے یار؟ تو موت میت آیا بیٹھی، شادی ولیمے تے آیا بیٹھی بنا بن. تو یہ کس نے پیدا کی ہے رسومات؟ میں نے اور آپ نے. سیدھا سیدھا میت ہے. رو دھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایصال ثواب کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم بوجھ کم کرو، بوجھ زیادہ نہ ڈالو، بوجھ نہ بناؤ. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہر ایونٹ پر، چاہے موت میت ہو، شادی خوشی غم کہیں بھی ہو، اللہ رسول کو نہ بھولیں. اگر اللہ رسول کو بھولیں گے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا